بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ اسد اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ اس وقت شہر اقتدار میں ایک عجیب و غریب ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ ایک طرف حکومت ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سب کچھ ہمارے قابو میں آ چکا ہے، حکومت پر گرفت مضبوط ہو چکی ہے۔ عمران خان کا جادو جو سر چڑھ کر بول رہا تھا، حکومت کے مطابق وہ جادو اب اتر چکا، نشہ بھی اتر چکا، بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی جو قیادت جیل سے باہر موجود ہے وہ اس طریقے سے چارجڈ اپ نظر نہیں آتی یا بہت زیادہ کنونسڈ نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی تحریک چلانی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم ہو چکی، 28ویں آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورا ہے۔ وہ عدلیہ جو بڑی سرکش تھی، جس کو فیضیاب عدلیہ جو ہے یا عمران دار ججز کہا جاتا تھا، حکومت کے مطابق ان سے پیچھا چھڑا لیا گیا ہے۔ میڈیا کنٹرول میں ہے اور اڑان پاکستان پروگرام کے اشتہارات تو اب اس وقت میڈیا میں ہر جگہ موجود ہیں۔ لیکن آخر وہ وقت جب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سب کچھ ہمارے قابو میں آ چکا، اسد اللہ خان صاحب ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ جو حکومت کے بیانیے کے اوپننگ بیٹسمین تصور ہوتے ہیں، کوئی نئی تھیوری، کوئی نئی چیز مارکیٹ میں پھینکنی ہو، وہ 3-4 ہی ماؤتھ پیسز ہیں جن سے سامنے آتی ہے۔ کبھی فیصل واوڈا کی طرف سے آتی ہے یا رانا ثناء اللہ، یا پھر کبھی کبھی خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ نئی چیز جو ہے وہ فلوٹ کرتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ جو کہا کہ 5 بڑوں کی بیٹھک شہر اقتدار میں ہو اور مسائل حل ہو جائیں گے، یعنی وہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو مسائل قابو پا لیا ہے، وہ 5 بڑوں کی بیٹھک تجویز کر رہے ہیں، جس میں ان کے مطابق بڑے جو ہیں، ایک ہیں جناب میاں محمد نواز شریف، ایک میاں محمد شہباز شریف، آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم عمران خان، اور ایک اہم شخصیت، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہے۔ ہاں، یہ کون سی کھچڑی ہے جو پک رہی ہے، جس کے بارے میں یہ باتیں اور دعوے چل رہے ہیں کہ اپریل میں یہ کھچڑی تیار ہوگی؟ دیکھیں، اس کو آپ اس سے پہلے ملا کر دیکھیں سعد رفیق صاحب کے بیان سے۔ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جو بھی آئین پسند ہیں وہ بیٹھ جائیں، یعنی انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا کرائٹیریا نرم کیا اور اشارہ یہ دیا کہ عمران خان کو ساتھ بٹھائیں اور عمران خان کے ساتھ بیٹھیں، تو اور انہوں نے وضاحت بھی کر دی۔ انہوں نے کہا ہم کام اچھا کر رہے ہیں لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ بھائی یہ بیانیہ کی جنگ ہے، یہ بیانیہ کا الیکشن ہے، اگلا الیکشن بھی بیانیہ کا ہے۔ اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم کام بھی اچھا نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، کام اچھا کر رہے ہیں ہم، مریم صاحبہ بھی اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی سیاسی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ تو اور یہ سیاسی فائدہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ سارے ملنا بیٹھیں اور یہ جو ایک کشیدگی ختم نہ ہو جائے۔ اچھا، اب اس کو ملا کے آپ رانا ثناء اللہ صاحب جو آپ نے سارا ایکسپلین کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک تو یہ اعتراف موجود ہے نا کہ بھئی سب اچھا نہیں ہے، کچھ تو ہے جس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، جو آپ نے 5 لوگوں کو ادروائز تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بھئی عدالتیں کنٹرول میں ہیں، پرفارم آپ زبردست کر رہے ہیں، میڈیا مکمل طور پر قابو میں ہے، پھر آپ نے وہ جو ملک ڈیفالٹ کرنے لگا تھا وہ بچا لیا ہے، معیشت چل پڑی ہے، کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں ہے جس پر آپ کہتے ہوں کہ بھئی خامی ہے یا خرابی ہے، اور وہ سارا کچھ ٹھیک کر لیا ہے، تو پھر بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ تو اس سے 2 چیزیں مجھے لگتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ بھئی سب اچھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ملک میں ابھی آپ نے جو رپورٹ پڑھی ہوگی جو تازہ آئی ہے، اس کے مطابق جو ہمارا ایف ڈی آئی ہے وہ پچھلے 6 مہینے کا وہ لویسٹ سطح پر ہے، $92 کروڑ، لویسٹ $92 کروڑ۔ اچھا، اب ہماری وہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس سے 25% کم ہے، اور پچھلے سال کی نسبت بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انویسٹر نہیں آ رہا۔ انویسٹر کیوں نہیں آتا؟ انویسٹر تب تک نہیں آتا جب تک کہ اس کو لگتا ہو کہ بھائی سیاسی طور پر اتنا فضا میں شور ہے، اتنا ہنگامہ ہے، اتنی بے چینی ہے۔ انویسٹر تو ڈرپوک ہوتا ہے بیچارہ، وہ تو آ ہی نہیں سکتا، وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے نا، پیسہ جہاں اس کو موقع ملے گا۔ اب پاکستانی اگر دبئی میں جا کے $10 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس سے اسٹیبلٹی نظر آتی ہے نا وہاں سے پالیسی میں، خاص اگر وہ وہاں پر جناب 8000 کمپنیاں رجسٹر ہو رہی ہیں پاکستانیوں کی، تو کسی وجہ سے ہو رہی ہے نا۔ اور پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم یہاں پر ایک عام آدمی کو سولر کی پالیسی دیتے ہیں 3 سال پہلے، ہم کہتے ہیں سولر لگاؤ بھائی، سولر لگا لیتے ہیں تو 2 سال بعد پالیسی بدل جاتی ہے۔ تو جہاں پر گورنمنٹ کی تبدیلی کے ساتھ، بلکہ سیم ہی گورنمنٹ ہے نا، وہ پی ڈی ایم تھی، یہ پی ڈی ایم 2 ہے، تو سیم گورنمنٹ کے ساتھ آپ اگر پالیسی نا، تو اس طرح تو ملک چل نہیں سکتا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں مانتا کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے یا ملک کا کوئی بہت اس میں کر رہے ہوں گے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک دباؤ ان کے اوپر آیا ہے، وہ جو 3 مہینے سے 2 مہینے سے ڈسکشن شروع ہوئی ہے نا اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں،
جس میں ونڈر بوائے، یہ تو اب 58 کونوں والا ہیرا وہ جو سب سے چمکدار ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو ابھی احاطۂ تحریر میں تو اب آیا نا، جب انہوں نے کالم لکھا. آپ اور میں تو گواہ ہیں نا کہ کتنے دن سے اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں ڈسکس ہو رہی ہے، روزانہ بات چیت ہو رہی ہے. اور زیادہ انیشیٹ کون کر رہا ہے اس میں؟ وہ تمام لوگ جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو ونڈر بوائے ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ انیشیٹ کر رہے ہیں. وہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ بھی ہوں. ایک اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر کچھ ورک شاپس کا اہتمام کیا جی جاتا ہاں، ہے، اور اس میر جعفروں والی اس ورک شاپ کے جو شرکاء ہیں ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں. حیران کن طور پر جن پارٹیسپینٹس نے، جو پارٹیسپینٹ تھے حالیہ ایک ایسی ورک شاپ کے، وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر ظاہر ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو فیلنگ آئی نا اس ورک شاپ کو. نہیں، نہ صرف یہ ورک شاپ، اس سے پچھلی ورک شاپ اور ابصار عالم صاحب کی کالم اور وہ ساری چیزیں، یہ وہاں سے گفتگو وہاں سے بھی شروع ہوئی تھی نا. اور کہ بھائی مریم یعنی پنجاب حکومت سے بھی خوش نہیں ہے. ابھی سہیل بڑائی صاحب نے جو کالم لکھا اس میں کہا ایک صوبے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر کرپشن کی وجہ سے بہت ان کے ساتھ ان کے بارے میں تاثر خراب ہے. ایک یہ ہے کہ وہ ان کی جو بھی وہ کام کر رہی ہیں ایک صوبے میں، وہ نیچے تک پہنچ ہی نہیں رہا، مزہ نہیں آ رہا. اچھا، اصل شکایت کیا ہے؟ اصل شکایت یہ ہے کہ بھائی تم لوگ جو ایک ہمارے خلاف بیانیہ تھا نا، اس کا کاؤنٹر نہیں دے سکے، کاؤنٹر نیریٹو تم لوگ نہیں بنا سکے، اور جو کہ تمہاری ذمہ داری تھی اور وہ نہیں کر سکے. اگر وزیر دفاع، اگر اعظم نذیر تارڑ، اگر عطا اللہ تارڑ، اگر احسن اقبال، اگر خواجہ آصف، اگر رانا ثناء اللہ کے بیانات اثر دکھا سکتے تو ڈی جی ایس پی آر کو پریس کانفرنس نہ کرنی پڑتی. دا فیکٹ کہ حکومت جو ہے وہ بیانیے کی جنگ میں پٹ گئی، تبھی یہ آپ کو اس طرح سے کاؤنٹر بیانیہ نہیں. اگر آپ 3.25 سال میں اگر آپ وہ اچیو نہیں کر سکے تو ابھی دیکھیں. لیکن میں آپ کے سامنے دو پروپوزیشن رکھتا ہوں. ایک ہمارے سامنے 2025 کا پورا ایک کیس اسٹڈی موجود ہے. کیا اب وہ کیس اسٹڈی اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہونے جا رہا ہے یا یہ کچھ نئی کھچڑی ہے؟ کیونکہ دیکھیں 2025 میں کچھ خبریں آئیں جن کی مماثلت آج کی خبروں کے ساتھ ہے. خبریں کیا آئیں؟ پہلے خبر آئی کہ جھنگ سے ضمنی انتخابات میں کوئی شخصیت الیکشن لڑنے والی ہے، اور پھر کہا گیا کہ نہیں وہ شخصیت، اس کا نام ہے جناب محسن نقوی صاحب. اب محسن نقوی سینیٹر بھی ہیں، محسن نقوی پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، محسن نقوی بہت سارے معاملات میں آل ان آل بھی ہیں، اور کچھ لوگ ان کو سپر پرائم منسٹر کہہ کے بھی بلاتے ہیں، اور سہیل بڑائی صاحب کے دوست بھی ہیں. ہاں، ایک ایسے محسن نقوی کو ممبر نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ وہ کون سی چیز ہے وہ جو سینیٹر ہوتے ہوئے نہیں بن سکتے؟ تو ظاہر ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی ہے واحد جو وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری نہیں بن سکتے بینگ سینیٹر. دو ڈیبیٹس چلی تھیں کہ لاہور سے شاید وہ ضمنی الیکشن لڑ لیں جو میاں اظہر صاحب کی نشست خالی ہوئی، یا پھر وہ جھنگ سے الیکشن لڑیں گے. ساتھ میں کوئنسائڈ کیا کچھ خبروں نے، محمد مالک صاحب نے خبر بریک کی کہ شہر اقتدار میں کچھ فائلیں تیار ہو رہی ہیں، اور انہوں نے فگر بھی دیا 2000 ارب کی کرپشن کا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، اور پھر صوبے کی کرپشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ چیزیں کی. یہ ساری کی ساری جب خبریں ہیں یہ منتج کہاں ہوئی؟ یہ منتج ہوئی ایک ایسی 27ویں آئینی ترمیم پر جس نے آپ کا جو نظام تھا اپوائنٹمنٹس، پوسٹنگ، ٹرانسفرز اور وہ والے معاملات بھی 2030 تک اور کچھ چیزیں سیٹل کر دی. اب ہمارے سامنے دو خبریں آ رہی ہیں. ایک جو کرپشن والی ہے کہ ونڈر بوائے کی جب آپ تلاش کرتے ہیں، جب آپ 58 کونوں والا ہیرا، ایک پرفیکٹ ڈائمنڈ کٹ ڈھونڈتے ہیں جو بہت چمکدار ہو، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ اکیڈمی جس میں آپ کا بچہ بھی پڑھ رہا تھا یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ٹاپر بن سکے، لہٰذا آپ کو ایک اچھی اکیڈمی کی تلاش ہے اپنے بچے کو بھیجنے کے لیے. ایک خبر یہ چل رہی ہے کہ پرفارمنس اور وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ کرپشن والے معاملات ہیں. اور دوسرا یہ جو ریپلیکیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ونڈر بوائے کی تلاش ہے، یعنی کہ وزارت عظمیٰ کی بھی کرسی خطرے میں. اب کیا یہ بھی منتج ہونی ہے صرف ایک ایسی 28ویں ترمیم پر جس کو بلاول کہتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، اور فیصل واوڈا کرتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا؟ بالکل صحیح ہے. اچھا دیکھیں، اس میں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ جو ضرورت محسوس ہوئی ہے اس طرح کے ڈسکشن کو شروع کرنے کی، وہ یہ پہلے دن سے اس کا وجود موجود ہے. یعنی جب یہ لوگ آئے تو لوگوں کے اندر ایک ایگریشن آیا. جب پی ڈی ایم میں آئے تھے پہلی مرتبہ تو ایک بات ہوتی تھی بڑی عام سی، وہ یہ ہوتی تھی
کہ بھائی ان لوگوں کو لانے سے بہتر تھا خود آ جاتے, یا ان لوگوں کو لانے سے بہتر تھا کسی اور کو لے آتے, کسی نئے آدمی کو لے آتے, ریئیکشن بھی 90% کم ہو جاتا. کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ بھائی ان کے بارے میں پچھلے 10 سال سے بیانیہ بن رہا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے, یہ پاناما پیپرز ہیں, یہ انہوں نے, ان کی بیویوں نے, ملازموں نے, بچوں نے, سب نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے. وہ اسٹیبلش ٹیٹیاں, یہ وہ اتنا ڈسکس ہوا اور کرایا گیا, اور خود بھی ہوا اور ویسے بھی کرایا بھی گیا, بریفنگز ہوئی, سب کچھ ہوا, وہ جو عمران ریاض بار بار کہتے ہیں. اچھا, اب یہ سب کچھ, یہ پہلے دن سے ایک سوچ موجود ہے کہ بھائی ان کو تو نہ لے کر آتے. اچھا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سوچ گہری ہوتی چلی گئی, اور اس کا واقعی اثر بھی وہی ہوا جو لوگ پہلے دن کہہ رہے تھے. پہلے دن بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نہ لاتے. اچھا, اب لوگ اب کیا سمجھا رہے ہیں, مقتدرہ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ مقتدرہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھا کہتے تھے نا ان کو نہ لاتے, ان کی وجہ سے تمہاری بدنامی ہو رہی ہے, یعنی ان کی وجہ سے گالیاں پڑ رہی ہیں. اچھا, اب کچھ فیصل واوڈا کہ یہ جمہوری جنازہ ہے جو کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا بوجھ اتارو گے تو تمہیں گالیاں پڑنا بند ہو جائیں گی, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور ایسا ایک پڑھا لکھا ونڈر بوائے جس کو کہا گیا, وہ انہوں نے ونڈر بوائے کا لفظ استعمال کیا. میں اس سے پہلے جو ویلاگس کر رہا تھا, ویورز جانتے ہوں گے, میں اس میں بار کہتے کہ پڑھا لکھا فیس, سافٹ فیس, ایک ایسا چہرہ جس کا کوئی بیگیج نہیں ہے, ریپرزینٹ کر سکتا ہے. جیسے کہ انہوں نے ایک انوار اللہ کاکڑ صاحب کو نکالا تھا. لیکن دیکھیں, اب جب تمام لوگ اشارے محسن نقوی کی طرف, ہاں یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا. سوال میرا تو یہ ہے نا کہ دیکھیں 2-4 چیزیں ہیں جو بڑا سٹرائکنگ ہیں, یا شاید لیس ڈسکسڈ ہیں سہیل وڑائی صاحب کے کالم میں, جس میں ایک تو وہ مارچ اپریل کی بات کر رہے ہیں, ٹائم لائن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میں پی ایچ ڈی, اپنے شعبوں کے ماہر, وہ ٹیکنوکریٹس کی بات کر رہے ہیں نا. نقوی صاحب کو پی ایچ ڈی تو نہیں ہے. نہیں, وہ اس کے لیے انہوں نے مثال دی ہے بنگلہ دیش والی. 57 دنوں میں 52 کھڈوں والا انڈر پاس بنانے سے پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے اضافی ڈگری میں. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, محسن نقوی صاحب کا جو کیس ہے نا, وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے مضبوط ہے. اور یہ لوگ جو یہ رائے رکھتے ہیں نا کہ ان شکلوں سے تو بہتر تھا کہ آپ خود آ جاتے یا کسی اور کو لے آتے, ان کی نظر میں محسن نقوی کا کیس ان سے بھی زیادہ کمزور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ محسن نقوی صاحب بھی اپنے ساتھ بیگیج کیری کر رہے ہیں. ایک تو ان کے پاؤں کوئی نہیں ہے, کہاں سے آئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے, کہاں سے اترے, کیسے آئے, چیف منسٹر بن گئے. ایک ایسا چیف منسٹر جس کو کہا گیا تھا, جس نے الیکشن کروانے تھے, بیسک ان کا تو یہ تھا نا کام, ان کو یہ کہا گیا یا ان کے دماغ میں یہ بات موجود تھی کہ اگر میں ایک فریق کو ہرا کے دوسرے فریق کو جتواؤں گا تو میرا سیاسی مستقبل آگے بڑھے گا, ورنہ یہ ختم. اس مائنڈ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کرایا. اور پھر وہ, یعنی کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں کہ ایک عبوری حکومت چلانے والا آدمی جو ہے وہ اگلے سیٹ اپ میں اپنی جگہ بنا کے بیٹھا ہو؟ بھائی یہ تو پاکستان کے آئین میں نہیں ہے. آپ کا آئین یہ کہتا ہے بیسیکلی, جو اس کی روح ہے, جو اسپرٹ ہے, آرٹیکل غالباً 221 ہے, جو یہ کہتا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ میں موجود شخص ہے, صرف وہ نہیں, اس کا اسپاؤس یعنی کہ اس کی بیوی یا اس کا میاں اور اس کے بچے, اس کے امیڈیٹ ریلیٹیوز جو ہیں, وہ اپ کمنگ سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہو سکتے, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہاں پر ایک وزیر داخلہ تھے, وہ چیف منسٹر بلوچستان بن گئے. ایک چیف منسٹر پنجاب تھے, وزیر داخلہ بن گئے, وہ وزیر داخلہ بن گئے. اچھا, اب اس میں ایک اور دیکھیں پہلو کیا ہے. چلیں وہ آئے, چیف منسٹر ہو گئے, یہ بھی ہو, لیکن بطور چیف منسٹر ان کا ٹینیور کیسا تھا؟ پوری ایک پارٹی, پوری ایک کمیونٹی, ان پر ظلم و تشدد کی جتنی داستانیں رقم ہوئی اس میں محسن نقوی کا نام جڑتا ہے. کیونکہ پنجاب میں جتنا ظلم ہوا الیکشن سے پہلے, جو کچھ ہوا, جتنی پکڑ دھکڑ ہوئی, جتنے ہوئے, سارے محسن نقوی صاحب. اب محسن نقوی صاحب سے تو بہتر ہے پھر کہ شہباز شریف صاحب ہی رہے. شہباز شریف کی تو ویسے بھی وہ کوالٹیز کچھ ایسی ہیں جو اب بقول منیب فاروق وہ تو کوئی میچ نہیں کر سکتا. محسن نقوی بھی اتنے تابعدار ہوں گے, وہ مسئلہ نہیں ہے. نہیں, 2 چیزیں, تابعدار تو ہوں گے, لیکن وہ شہباز شریف کے متعلق 2 باتیں, 2 کوالٹیز کہتے ہیں. ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ انکار نہیں کرتے, اور دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے. تو یہ بھی میں دوں گا, لیکن میں یوں نہ کر دوں. ہاں, یہ بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جیسا ہے جہاں ہے کہ بنیاد پہ ہم بالکل. تو یہ ان کا ہے معاملہ. تو محسن نقوی صاحب ایک بہت ہی بری چوائس ہوں گی میرے خیال میں. اس سے زیادہ ریئیکشن آئے گا, سال 1.5 سال آپ کا اور نکل جائے گا کہ چینج کے چکر میں ڈسکشن ہمارے پاس نہیں آ جائیں گی, اور چیزیں ہو جائیں گی. لیکن اگر اس میں کچھ ونڈر بوائے چاہیے تو ونڈر بوائے جو ہے نا, وہ پھر وہ جو مثال انہوں نے دی تھی نا ڈاکٹر یونس, وہ جو بنگلہ دیش میں فارمولا پی ایچ ڈیز والی وہ بات اس لیے کر رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوں, ٹیکنیکل اپنے شعبوں کے ماہرین ہوں. ابھی منیب کی آپ بات کر رہے تھے, تو منیب جو ہیں وہ کل انہوں نے اپنے ویلاگ میں یہ کہا ہے کہ
انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے علم کے مطابق کوئی حکومت میں تبدیلی نہیں ہو رہی. ہاں البتہ وزارت خزانہ میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اچھا اب وزارت خزانہ سب سے ایک ٹچی پوائنٹ ہے. بیگ نے کہا کہ مشروب پی کے ملک کی معیشت چلائی جا رہی ہے، یہ الزام لگایا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بیڑا غرق کر دیا، اس کو تو پھانسی لگا دینا چاہیے، یہاں تک کہا. تو پھر ظاہر ہے کہ منیب فاروق نے یہ اندازہ ٹھیک ہی لگا. پتہ نہیں اندازہ لگایا یا واقعی اس طرح کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نہیں سیٹ اپ یہی چل رہا ہے، سسٹم یہی چل رہا ہے. آج کی تاریخ تک تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ بھائی کوئی فیصلہ ہو ہی گیا ہے، لیکن یہ ڈسکشن ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا وجود ہے اپنے پورے والیوم کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ یہ ہوائی بات ہے. چلیں دیٹ برنگز اس ٹو دیٹ لاسٹ پارٹ جو اس وقت بہت ہی ظاہر ہے کہ مسئلہ فیسا گورس ہے، جس سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ 5 بڑوں کی ملاقات ہو جائے. اب اس میں ٹیکنیکلی سپیکنگ 4 بڑے جن کو کہا جا رہا ہے وہ 4 بڑے تو ایک پیج پہ ہیں، ایک ہی بندہ ہے جو ڈیفرنٹ صفحے پہ ہے. یعنی بیسیکلی آپ کو عمران خان کو انگیج کرنا ہے. عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ کا پیٹرن 4.25 سال کا کیا ہے کہ جب لانگ مارچ کی کال ہوئی، جب احتجاج کی کال ہوئی، جب اسٹریٹ موومنٹ کی کال ہوئی، جب دھرنے کی کال ہوئی، یا اس قسم کی ایجیٹیشن موڈ کے اوپر گئے، حکومت نے کہا بیٹھے مذاکرات کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں جناب. کیا اس وقت جو آخری پیغام جیل سے آیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کریں اور 8 فروری کی تاریخ آئی، کیا ریسنٹ آفرز پرائم منسٹر کی کابینہ اجلاس میں بیٹھ کر کی ہوئی گفتگو، رانا ثناء اللہ کی 5 بڑوں والی تجویز، یا ادروائز حکومت کا بار بار یہ کہنا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جن کو آج سے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے ہم نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار دے چکے ہیں، تو ان کے ساتھ مذاکرات، کیا یہ وہ پیٹرن فالو ہو رہا ہے جو 4.25 سال کا ہے، یا یہ بھی وہی کھچڑی ہے جس نے اپریل میں پک کے تیار ہونا ہے، یعنی کہ 28ویں آئینی ترمیم یا ونڈر بوائے؟ اچھا دیکھیں ہم نا اتنی زیادہ ویلیو نہیں کر رہے ایک اور فریق کو اس سارے معاملے میں، اور وہ ہے فواد چودھری گروپ. میں انہیں کیوں ویلیو کر رہا ہوں؟ میں اس لیے ویلیو کر رہا ہوں، جیسے آپ فیصل ووڈا کو ویلیو کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ فیصل ووڈا جو بات کہہ رہا ہے نا وہ خود سے نہیں کہہ رہا، اندازے سے نہیں کہہ رہا، گیس ورک نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں پر چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور وہ خبر کے طور پر لے کر آتا ہے. نہیں وہ ایک فیلر یا ٹیسٹر یا مارکیٹ میں ایک اگر انفارمیشن انفیوز کی جا رہی ہے، انجیکٹ کی جا رہی ہے، وہ یقیناً کچھ نہ کچھ اینڈ آبجیکٹیو، چاہے ایک ریاکشن پلس دیکھنے کے لیے ہو یا ایکچولی وہ کام کرنا ہو کسی اور شیپ میں، لیکن ریاکشن گیج کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو، تو وہ جب بھی آ رہی ہوتی ہے اس کا بیہائنڈ دا سینس کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اچھا فواد چودھری کی میں بات کر رہا تھا. دیکھیں فواد چودھری اور ان کا گروپ جو کچھ کر رہا ہے نا وہ خود نہیں کر رہے، اس کا تو یقین ہے نا آپ کو. ٹھیک ہے، کون جا سکتا ہے بھائی؟ آپ جا سکتے ہیں، میں جا سکتا ہوں، سہیل آفریدی اگر نہیں جا سکتے. ہاں تو فواد چودھری گئے ہیں اور پھر وہ مسلسل ایک بات کر رہے ہیں اور مسلسل کوٹ لکھپت والی بات کر رہے ہیں اور اس پہ اڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ خود تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بھائی کوٹ لکھپت والے رہا ہوں، وہ آئیں عمران خان سے ملیں، وہ ان کو کنونس کریں وغیرہ وغیرہ. اچھا میں یہ سمجھ رہا تھا شروع میں، نومبر کے شروع میں مجھے لگتا تھا کہ فواد چودھری استعمال ہو گئے. فرینکلی اسپیکنگ مجھے لگتا تھا یہ نومبر ٹپانے کے لیے نا فواد چودھری ان کمپنی کو استعمال کر لیا گیا ہے، اور فواد چودھری سے یہ نومبر گزرے گا تو فواد چودھری مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے. اچھا میں ایسے ہی خیالات تھے آپ کے اسلام آباد کلب میں جب ہم لوگ ملے تھے تو وہاں پر. بالکل، لیکن ابھی بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں. اب تو اس طرح کے احتجاج کا بڑا خطرہ محسوس نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری یہ بات کہیں انیشیٹ تو ہوئی ہے نا، اس بات نے کہیں تو جنم لیا ہے نا، کسی کے ذہن میں تو جنم لیا ہے کہ تو یہ جو ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی نا کہ بھائی رانا ثناء اللہ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے یا اس حکومت کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے، تو یہی سوال ہے کہ بھائی پھر وہ خیال جو فواد چودھری کے ذہن میں ڈالا گیا ہے اور جس نے ڈالا ہے انہیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے. اس کا مطلب ضرورت تو انہیں بھی محسوس ہو رہی ہے نا. پریس کانفرنسز میں کچھ بھی کہیں آپ، پریس ریلیزز میں کچھ بھی کہیں، ضرورت تو محسوس ہو رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے تو بہرحال اس کے اندر ایک سبسٹنس موجود ہے. ایک میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں. ابھی جب سہیل آفریدی نے اسلام آباد آ کر جرنلسٹ سے ملاقاتیں کرنا شروع کی تھیں تو میں بھی گیا تھا، آپ کی بھی غالباً ملاقات ہوئی تھی. تو بالکل انیشلی اس سے اگلے روز ہماری ملاقات ہوئی. تو سہیل آفریدی صاحب سے اور شاہد خٹک اور ان لوگوں سے کچھ سوالات جب ہوئے، میں نے بھی کچھ کوشچنز کیے تو ان سے یہ پوچھا کہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو بین کی طرف یا کمپلیٹلی مائنس عمران خان. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہو سکتا،
پاکستان میں جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, آئین میں جس طرح تبدیلیاں آ گئی ہیں, آئین کو فالو نہیں کیا گیا تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا. میں نے پوچھا کیسے, کیا مطلب ہے آپ کا کہ نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا؟ تو اس پہ سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ ہمیں اگر مائنس کر دیا جاتا ہے, ہماری حکومت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے, عمران خان کو بالکل ہی پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے, تو جو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں یا ہماری پارٹی سے پولیٹیکلی ایسوسیٹڈ ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کلیم ہے کہ 90% ہے, 90 نہیں ہوں گے, 80% ہوں گے, 80 نہیں ہوں گے, 70 ہوں گے, 70 نہیں ہوں گے, 60 ہوں گے, 60 نہیں ہوں گے, تو 50% تو لوگ ہمارے ساتھ ہیں. 50% لوگ ہمارے مائنس ہو جانے سے نہ تو نون لیگ جوائن کر لیں گے, نہ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں گے, نہ پرویز خٹک کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, نہ عبدالعلیم خان جو ہے ان کو فالو کریں گے, نہ ایمل ولی خان کو. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا ڈیزاسٹر جو ہے, اس کا فال آؤٹ, کہ وہ شاید وہاں پر نہ چلے جائیں, خدشہ ہے کہ وہ وہاں نہ چلے جائیں جو پاکستان کے پرچم اور پاکستان کے قومی ترانے کا احترام نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ ریئلائز کر لیا گیا ہو, یا یہ سوچ کہیں نہ کہیں موجود ہو کہ آپ پولیٹیکل نان اینٹی نہیں بنا سکتے. تو انگیجمنٹ میں بی از اے سولوشن بٹ آن آور ٹرمز, کہ اب پی ٹی آئی از ایٹ دیئر لوئسٹ, اب ہم نے ان کو بہت برے طریقے سے کارنر کر لیا ہے, دیوار سے لگا دیا ہے, اب شاید ہم فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ مذاکرات کریں تو ہماری ٹرمز پہ چیزیں جو ہیں وہ طے ہو جائیں. بہرحال یہ ظاہر ہے کہ اس وقت منظر نامہ ہے شہر اقتدار کا اور جڑواں شہر راولپنڈی کا, اور اس منظر نامے کے بارے میں اس وقت دعویٰ اور گونج یہی ہے کہ اس نے منتج ہونا ہے, اس کا جو نتیجہ ہے, یہ جو اس وقت دیگ چڑھی ہے کھچڑی کی, یہ پکنی تو ہے, اس نے پک کے تیار مارچ اپریل سے آنورڈ جو منظر نامہ ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹس, جس میں بہت ساری متضاد ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مجھے اور اسد اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.